السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الکبیر المتعال والحمد للہ الذی کتب علی نفسہ الرحمہ وهو الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الہدایۃ والمعرفہ رسول السلام والاسلام رسول المحبت والإخاء وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبارک: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ: یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، یہ ہفتہ واری اتوار کے دن مغرب کے بعد کا پروگرام یہ ایک علمی، دینی، تربیتی، اصلاحی پروگرام ہے۔ اس مناسبت سے میں چند اصلاحی باتیں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دے۔ قرآن مجید کی سورہ یونس کے اخیر کی آیتوں میں سے ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے اور ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ خاص نصیحتیں فرمائی ہیں۔ وہ نصیحتیں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائی، لیکن اس کے معنی اور مطلب ہم سب کے لیے ہے، اس کا حکم بھی ہم سب کے لیے ہے۔ تو ان نصیحتوں کی وضاحت ابھی ہم آپ کے سامنے ان نصیحتوں کے ساتھ کریں گے، لیکن اس سے پہلے قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انہی نصیحتوں کے ایک خلاصے کو بیان کیا ہے اور اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں تکلیف دینا چاہے، تمہیں کسی مصیبت میں گرفتار کرنا چاہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں کسی حادثات کا، آفات کا شکار کرنا چاہے، تو ان مصیبتوں، تکلیفوں، حادثات اور آفات کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔
اور پھر اگلے جملے میں کہا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا، خیر خواہی کا، بہتری اور اچھائی کا، نفع پہنچانے کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بھلائی خیر خواہی سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے حادثات اور آفات کا شکار بنا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ خوب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ہمارے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہماری زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہماری صحت اور بیماری کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ ہمیں نفع پہنچانے پر آ جائے اور نفع پہنچانے کا ارادہ کر لے، ہمارے ساتھ خیر خواہی بھلائی کا ارادہ کر لے، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے، اور اللہ نقصان پہنچانے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے۔ یہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اگر طبیعت بھی خراب ہو جائے، گھر میں کوئی پریشانی اور مصیبت آ جائے تو فوراً ہمارا دل و دماغ جاتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ مرد تو عورت مرد بھی اس توہمات میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ لہذا ہمارے دل و دماغ میں ہمیں یہ بات بیٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نفع نقصان، زندگی اور موت کا مالک، بیماری اور صحت کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسری بات جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے سواری پہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا غلام، عربی زبان میں غلام بچے کو کہا جاتا ہے، خاص طور سے وہ بچہ جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو۔ 1 سال 2 سال سے لے کر 12-13 سال تک کے جو بچہ ہوتا ہے، جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، عربی زبان کے حساب سے اس کو غلام کہا جاتا ہے۔ تو آقا نے کہا یا غلام، اے بچہ، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ آقا نے بتاتا ہوں نہیں کہا، چونکہ عام طور پر جو بات بتائی جاتی ہے، سامنے والا جو کچھ سنتا ہے وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، بالکل جمعہ کے بیان کی طرح، جمعہ کے تقریر اور خطبے کی طرح کہ آدھی تقریر تو گزر جاتی ہے ہمارے سونے میں، اور آدھی تقریر جو ہم سنتے ہیں اس میں سے آدھی ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور جو آدھی ہم سمجھتے ہیں اس آدھی میں سے ہم کان سے سن کر اس کو دوسرے کان سے باہر نکال دیتے ہیں۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کی یہی صورتحال ہے۔ تو آقا نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، کہا میں تمہیں سکھاتا ہوں، اور جو چیزیں سکھائی جاتی ہے وہ یاد رہتی ہے، سامنے والے کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ اور صحابہ کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کے لیے ایک تو اس کو غور سے سنتے تھے، اور دوسرے یہ کہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ کسی بھی چیز کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس پر عمل شروع کر دیں۔ جب ہم عمل کرنے لگیں گے اور وہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں گی تو پھر اس کو الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ احادیث کو جو صحابہ نے یاد کیا ہے، اور احادیث کے جو ذخیرے ہمارے پاس موجود ہیں، صحابہ نے ان احادیث کو جو لاکھوں کی تعداد میں ہے کس طرح ہم تک کے محفوظ طور پر پہنچایا، اور صحابہ نے کس طرح اس کو یاد رکھا۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو 3 طریقے ملتے ہیں کتابوں میں جس طریقے سے صحابہ نے احادیث یاد کیے۔ اس میں سے ایک طریقہ
طریقہ تو یہ تھا کہ وہ زبانی یاد کر لیتے تھے، اور زبانی یاد کرنے کے لیے صحابہ آپس میں اس کا مذاکرہ کرتے تھے۔ جو بات کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد صحابہ ان باتوں کو آپس میں ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے، ایک طریقہ یہ تھا۔ اور دوسرا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ دوسرا طریقہ یہ کہ صحابہ ان باتوں پر عمل کرنے لگتے تھے، اور عمل کرنے کے بعد وہ باتیں یاد ہو جاتی تھیں۔ اور تیسرا طریقہ محدثین نے لکھا ہے کہ صحابہ جو لکھنے والے پڑھنے والے تھے اس کو لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ یہ تین طریقوں سے صحابہ نے حدیث کو محفوظ کیا اور اس امت تک اس امت کی امانت کو پہنچایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، کہ اے غلام، اے بچے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں۔ اور پھر آقا نے کہا احفظ اللہ یحفظک، تم دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ نے جو دین دیا ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے، تم اس کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دین کی حفاظت ہوگی دین میں لگنے سے، دین کی حفاظت ہوگی دین پر عمل کرنے سے، احکام دین پر چلنے سے اس کی حفاظت ہوگی۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو گھر میں سجا کر کے رکھا جائے یا گھر میں تالا لگا کر رکھا جائے، گھر کو بند کر کے رکھا جائے تو وہ محفوظ رہے گا، ایسا نہیں۔ دین محفوظ رہے گا دین پر عمل کرنے سے، دین پر چلنے سے، احکام شریعت کو اپنانے سے دین کی حفاظت ہوگی۔ اور اللہ نے کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر اللہ دو طرح سے حفاظت کرتا ہے، ایک تو جسمانی طور پر اللہ تکلیف سے بچاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور مرنے کے وقت میں اسے دین اور ایمان پر موت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ احفظ اللہ یحفظ کا کہتے ہیں، جیسے زندگی گزارو گے ویسے موت ملے گی۔ اگر ہم دین پر چلیں گے تو ایمان والی موت اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، یہ پہلی نصیحت تھی۔ دوسری نصیحت آقا نے یہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم دین کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جو لوگ دین پر چلنے والے، دین کی دعوت دینے والے، دین پر عمل کرنے والے، احکام شریعت کو اپنی زندگی میں اتارنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر موڑ پر ان کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالی ہر موڑ پر ان کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن نے کہا، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف کہا گیا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ آپ کو بچائے گا، آپ کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ اور اللہ نے بچایا کہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں گھر میں لیٹے ہوئے ہیں اور دشمن ننگی تلوار لے کر گھر کے باہر کھڑا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ نے کیسے بچایا کہ رسول اللہ ان دشمنوں کے سامنے سے نکل کر چلے جاتے ہیں، اور جس اللہ نے ان کے آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت دی تھی اسی اللہ نے اس کی اس صلاحیت کو ختم کر دیا۔ آقا نکل کر ہجرت کے موقع سے ان کے سامنے سے چلے گئے، اور دشمنوں میں سے کسی دشمن نے رسول اللہ کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اللہ اس طرح حفاظت کرتا ہے، جب ہم دین میں لگتے، دین کی حفاظت کرتے، دین پر عمل کرتے، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب جو بخاری شریف لکھی، قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب مانی جاتی ہے۔ امام بخاری کا ایک واقعہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ امام بخاری کے ساتھ ایسا بھی واقعہ پیش آیا کہ کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بغیر کھائے پیے جان بچانے کے لیے گھاس کھانے پر مجبور ہو گئے۔ گھاس
گھاس کھا کر کے اپنی زندگی کو انہوں نے بچایا۔ 3 دن گزرنے کے بعد اچانک وہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے سامنے آیا، اس کے پاس رقم کی ایک تھیلی موجود ہے۔ جو آدمی آیا اس کو امام بخاری جانتے اور پہچانتے نہیں تھے۔ وہ آدمی قریب آتا ہے اور قریب آ کر کے رقم کی وہ تھیلی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ رقم آپ رکھیں اور اس سے آپ اپنی ضرورت کو پوری کریں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس تکلیف اور مصیبت کے وقت میں ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے مدد پہنچائی جس کو خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ نہیں جانتے تھے۔ تو اسی کو کہا گیا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور اللہ اس طریقے سے تمہارے مدد کے لیے اپنے بندوں کو اور انسانوں کو بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد تیسری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، کہ تم جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو۔ تم کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی سے مانگو، اس لیے کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے اور سب کچھ لینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے جتنا چاہتا ہے لے بھی لیتا ہے۔ وہی حکومت عطا کرتا ہے، وہی حکومت چھین لیتا ہے، وہی صحت سے نوازتا ہے اور وہی بیماری بھی دے دیتا ہے، وہی مال و دولت بھی عطا کرتا، وہی غریبی کی اور غربت کے گہرائی میں دھکیل بھی دیتا ہے۔ لہذا جب بھی ضرورت ہو کسی بھی چیز کی وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، تو تم صرف اللہ سے مانگنا۔ یہ تیسری نصیحت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ سواری پر چل رہے ہوتے اور ان کے ہاتھ سے کچھ گر جاتا، کوڑا وغیرہ زمین پر پڑ جاتا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سواری سے اترتے اور اپنے ہاتھ سے اس کوڑا کو اٹھاتے اور پھر سواری پر سوار ہو جاتے۔ لوگوں نے دیکھا اتنے بڑے مقام و مرتبہ پر ہیں آپ، خلیفۃ المسلمین ہیں، اس امت میں سب سے افضل ہیں۔ وہ انسان جب سواری پر ہے اور کچھ گر جا رہا ہے تو کسی کو بولنے کے بجائے، کسی کو کہنے کے بجائے خود سے سواری پر سے اتر کر کے وہ چیزیں اٹھاتا ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوا اور لوگوں نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ کسی کو کہہ کیوں نہیں دیتے کہ وہ چیزیں اٹھا کر کے آپ کو دے دے؟ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کبھی کسی سے کچھ مت مانگنا، جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو صرف اللہ سے مانگنا۔ چونکہ آقا نے کسی سے کچھ مانگنے سے منع کیا ہے، اسی لیے جب اس کوڑے کی بھی ضرورت پڑتی ہے اٹھانے کی تو میں خود اتر کر کے اس کوڑے کو اٹھاتا ہوں، لیکن کسی سے کہتا نہیں اور کسی سے مانگتا نہیں ہوں۔ اس طرح عمل کرتے تھے صحابہ کرام۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ ہمیں کچھ مال و دولت کی ضرورت ہے، درہم و دینار کی ضرورت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کچھ دے دیجئے۔ رسول اللہ نے ان کو دے دیا۔ پھر کچھ دن کے بعد دوبارہ آئے، پھر مانگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دے دیا۔ پھر تیسری بار آئے، پھر مانگا، آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیا اور کہا حکیم ابن حزام یہ دنیا بہت سرسبز و شاداب ہے، یہ کتنے بھی مل جائے لیکن دل بھرتا نہیں ہے، دل کو سیرابی نہیں ملتی ہے۔ آدمی کو جتنا ملتا جائے اور کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور کی طلب پیدا ہوتی ہے، کسی کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، کسی کو سیرابی ملنے والی نہیں ہے۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کہا کہ میں حکومت کی طرف سے آپ کے لیے وظیفہ جاری کرنا چاہتا ہوں، وظیفہ مقرر کرنا
کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں آپ کے لیے وظیفہ جاری کرتا ہوں، آپ کے لیے مہینے کے کچھ وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں جس سے آپ کی ضرورت پوری ہوا کرے گی۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لینے سے انکار کر دیا، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات سنی تھی، ساری عمر میں نے کبھی کسی سے دنیا نہیں مانگی ہے۔ چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی دوسرے انسان سے، لوگ جب دوسرے آدمی سے دنیا مانگ لیتا ہے تو اس کی نظر سے وہ گر جاتا ہے۔ نظر میں مقام اس وقت تک بنا رہتا ہے جب تک ہم سامنے والے سے دنیا نہیں مانگتے ہیں۔ اس کے پاس کتنے بھی مال و دولت ہو، اس سے جب تک ہم بے رغبت رہتے ہیں، اس کی کوئی لالچ ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہوتی، تب تک کہ اس کے اندر، اس کے دل میں ہمارے لیے عزت بنی رہتی ہے، اور جب ہم دنیا مانگ لیتے ہیں اس کی نظر سے گر جاتے ہیں۔ اس لیے ایک موقع سے ایک صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسی بات بتائیں جس پر عمل کر کے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، اور لوگوں کی نظر میں بھی میں محبوب بن جاؤں، اور لوگوں کے دلوں میں بھی میرے لیے عزت اور محبت پیدا ہو جائے۔ تو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ازہد ما فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں جو چیزیں ہیں اس سے بالکل بے رغبت ہو جاؤ، اس کی لالچ، اس کی ہوس اپنے دل میں نہ رکھو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور وَزَهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بالکل بے رغبت ہو جاؤ، اس کی لالچ دل میں نہ رکھو، تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو اس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی ترغیب دی ہے کہ جب تک تم بے رغبت نہیں ہو جاؤ گے کسی کے پاس کوئی چیز ہے اس سے، جب تک اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا نہیں ہوگی۔ اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو دنیا سے بالکل بے رغبت ہو جاؤ، اور لوگوں کا محبوب بننا چاہتے ہو تو لوگوں کے پاس کیا ہے اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اس سے بالکل بے رغبت ہو جاؤ تو لوگوں کا محبوب بن جاؤ گے۔ اور پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث پر عمل کیا، اس نصیحت پر عمل کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کا بھی اور لوگوں کے بھی محبوب بن گئے۔ تو اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ اس کے بعد چوتھی نصیحت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو اور تم مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو۔ ایک مشہور کتاب ہے دعاؤں کے قبولیت کے سنہرے واقعات، اس میں کچھ واقعات اس طریقے سے بیان ہوا ہے کہ ایک میاں بیوی تھے جن کو کافی عرصہ گزر گیا تھا نکاح ہو کر، شادی ہو کر، لیکن اولاد نہیں ہوئے تھے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اولاد کی ایک خواہش، یہ ایک فطری خواہش ہے، ہر آدمی کو شادی کے بعد اولاد کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد کو دنیاوی زندگی کی رونق، زینت، خوبصورتی کہا گیا ہے۔ اولاد سے زندگی میں خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایک میاں بیوی جو اولاد کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھا چکے تھے، ہر جگہ علاج کرا کر کے تھک چکے تھے اور مایوس ہو چکے تھے کہ اب اولاد ان کو نہیں ہوگی، ایک مرتبہ شوہر راستے سے گزر رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھا شخص ہے جو راستہ پار کرنا چاہتا ہے، لیکن راستے میں ٹریفک کی وجہ سے اور گاڑیوں کی وجہ سے بوڑھا شخص اکیلے راستہ پار نہیں کر سکتا ہے۔ اس آدمی نے جب اس بوڑھے شخص کو دیکھا تو دل میں رحم پیدا ہوا، دل میں اس آدمی پر ترس آیا، اور اس نے سوچا کہ چلو اس بوڑھے آدمی کی مدد کر کے اس بوڑھے آدمی کا راستہ ہم پار کروا دیتے ہیں۔ وہ شوہر جو اولاد سے محروم تھا وہ اس بوڑھے آدمی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا آپ شاید راستہ پار کرنا چاہتے ہیں، آئیں آپ ہمارے ساتھ، ہم آپ کو راستہ پار کروا دیتے ہیں۔ جب ایسی مدد کسی کی ہوتی ہے
تو جس کی مدد ہوئی ہے اس کو بھی دل سے خوشی ملتی ہے، اور اس آدمی کے لیے جس نے اس کی مدد کی ہے بغیر کہے ہوئے دل و دماغ سے زبان سے دعائیں نکلنے لگتی ہے۔ جب بوڑھا آدمی کو راستہ پار کرایا اس شوہر نے، اس بوڑھے آدمی نے ان کو دعائیں دینا شروع کر دیا اور خوب دعائیں دی، تو اس آدمی نے کہا کہ بابا میرے لیے ایک یہ بھی دعا کر دو کہ اللہ مجھے اولاد کی دولت عطا کر دے، میرے شادی کو کافی عرصہ ہو گئے ہیں، مجھے اولاد نہیں ہے، آپ دعا کرو کہ اللہ مجھے اولاد دے دے۔ تو اس بوڑھے آدمی نے اس آدمی کے لیے، اس شوہر کے لیے اولاد کی دعا مانگی۔ کتابوں میں آتا ہے چند دنوں کے بعد ہی اس کی عورت، اس کے شوہر کی بیوی ماں بننے کے امید سے ہوئی، پریگنٹ ہوئی، اور 1 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس آدمی کو اولاد کی دولت عطا کی۔ اولاد کی دولت عطا کی اللہ تبارک و تعالی نے، جس سے وہ بالکل مایوس ہو گیا تھا، اداس ہو گیا تھا۔ یہ بہت چھوٹا کام ہے کسی کو راستہ پار کرانا، بہت معمولی کام ہے، لیکن یہ معمولی کام بھی جب ہم بغیر فوٹو لیے ہوئے کرتے ہیں، سیلفی لیے ہوئے جب ہم یہ چھوٹا کام صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو اس چھوٹے عمل پر اللہ ہم کو وہ دولت عطا کرتا ہے جو ہمارے سوچ سے باہر ہوتی ہے، جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی معمولی چھوٹے چھوٹے عمل پر جو صرف خلوص و اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا جائے اس پر عطا کرتا ہے۔ ایک اور بہت مشہور واقعہ ہے پاکستان کے کراچی شہر کا، کہ وہاں کا ایک بہت امیر ترین انسان دلوں کی بیماری میں مبتلا تھا، اور اس کا آپریشن ہونے کے لیے امریکہ میں تاریخ وغیرہ طے ہو گئی تھی، اور ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم لوگ آپریشن تو کرتے ہیں لیکن ہم یہ پورے یقین نہیں دلا سکتے آپ کو، اور وعدہ نہیں کر سکتے کہ آپریشن کے بعد بھی آپ کی جان بچے گی یا نہیں بچے گی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو ہم ایک بار اپنے وطن جا کر کے، اپنے شہر جا کر کے، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات وغیرہ کر کے معافی تلافی کر کے آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں آپریشن کے بعد کیا ہوگا نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر آپ کوئی ڈیٹ دے دیں، اس ڈیٹ کو آ کر کے ہم اپنا آپریشن کرا لیں گے۔ وہ آدمی امریکہ سے واپس پاکستان کراچی آتا ہے اپنے رشتہ داروں، دوستوں، یاروں سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، اور پھر ایک دن وہ راستے میں چل رہا ہوتا ہے، ایک گوشت کی دکان پر اس کی نظر پڑتی ہے، جہاں گوشت کاٹنے والا لوگوں کو گوشت کاٹ کاٹ کر خریدنے والے کو گوشت دے رہا ہوتا ہے، اور وہیں پر برقع پہنی ہوئی ایک بوڑھی خاتون جو اس گوشت کو چنتی تھی، یا اس چربی اور ہڈی کو جو گوشت کاٹنے والا چھوڑا کر کے پھینک ڈالتا ہے، یا اس چیز کو کوئی کتا کھا کر جاتا ہے، یا جانوروں کو دے دیا جاتا ہے، یا نالے میں پھینک دیا جاتا ہے، وہ الگ چربی جو کاٹ کر دیتے وقت میں کنارے لگا دیا جاتا، پھینک دیا جاتا۔ دیکھا کہ ایک برقع پہنی ہوئی عورت پھینکے ہوئے ہڈی کو چن رہی ہے اور پھینکے ہوئے چربی کو اٹھا لیتی ہے اور کور میں رکھتی ہے۔ تو اس آدمی کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، اور وہ آدمی اس کے قریب جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بوڑھی ماں، تم یہ کیا کرتی ہو اور اس کو کیوں چن رہی ہو؟ یہ تو پھینکی ہوئی چیز ہے، اسے کوئی انسان نہیں کھا سکتا ہے، اسی لیے اس کو الگ اور کنارہ کر دیا گیا ہے۔ تو بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ میں بیوہ ہوں، میرے گھر میں کچھ بچیاں ہیں، اور یہ چیز میں لے کر کے جاتی ہوں، میری بیٹی اس کو دھوتی ہے، اور پھر اس کو گرم پانی میں اس کو ذرا ہم ڈال کر کے اس کے بعد تھوڑے اس قابل بنا لیتے ہیں، اور پھر اس میں نمک ڈال کر کے اسی کو کھا پی کر کے ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ سن کر اس آدمی کو بڑا تعجب ہوا، رحم بھی آیا اس پر۔ ہم لوگوں نے حدیث میں پڑھا ہے، اپنے بیانوں میں بھی کہتے ہیں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔
ہم زمین پر رہنے والے انسانوں کے ساتھ جب ہمدردی جتاتے ہیں، اس کے مصیبت تکلیف میں اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کا تعاون کرتے ہیں، تو پھر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو قبول کر کے اللہ انسانوں کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس موقع سے اس آدمی نے جب سنا تو وہ تڑپ گیا اور اس نے کہا کہ تمہیں پورے ہفتے میں کتنے گوشت کی ضرورت ہے؟ اس بوڑھی نے کہا کہ بس 1 kg گوشت کافی ہے۔ تو وہ آدمی آتا ہے اور دکان والے کو کہتا ہے کہ تم اس بوڑھی خاتون کو ہر ہفتہ 2 kg گوشت دے دیا کرو، اور اس طرح مہینے میں 8 kg گوشت ہوتا ہے۔ تم حساب لگاؤ کہ پورے سال میں کتنے kg گوشت ہوں گے اور اس کا بل کیا ہے، وہ بل بتاؤ، میں اس کا بل پے کرتا ہوں، اور ہر ہفتہ یہ خاتون آئے گی، یہ بوڑھی ماں یہاں آئے گی اور تم اسے 2 kg تازہ گوشت دے دیا کرو۔ وہ بل بنا کر کے دکان والا دیتا ہے اور یہ آدمی اپنا پیسہ پے کر کے بل ادا کر دیتا ہے اور بوڑھی خاتون کو کہہ دیتا ہے کہ ہر ہفتہ آ کر یہاں سے تم تازہ گوشت 2 kg لے کر چلے جایا کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس طرح کے حسن سلوک کسی کے ساتھ بھی کیا جائے تو اس کے دل پر کیا اثر پڑے گا۔ اس بوڑھی خاتون نے اس امیر ترین انسان کو دعائیں دینا شروع کیا، دعائیں دینے لگی، اللہ تمہاری بھلا کرے، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہاری بیماری کو دور کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی بیماری سے تمہاری حفاظت کرے۔ تو اس آدمی نے کہا ماں میرے لیے ایک یہ دعا کر دو، میرا امریکہ میں دل کا آپریشن ہونے والا ہے، ذرا یہ دعا کر دو کہ اللہ اس آپریشن کو کامیاب کر دے۔ تو بوڑھی خاتون اس کے لیے دعا مانگتی ہے کہ اللہ اس کے دل کا جو آپریشن ہونے والا ہے اس میں اس کو کامیابی عطا فرما، اس کی بیماری کو دور فرما۔ ادھر یہ دعا کرتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد ہی اس کی صحت ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ بیمار آدمی جب ٹھیک ہونے لگے تو پتہ چل جاتا، اس کو دیکھنے سے، اس کے چلنے سے، اس کی باتوں سے محسوس ہو جاتا ہے سامنے والے کو۔ گھر میں بیٹی نے کہا کہ ابو جان آپ کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے آپ کی بیماری ختم ہو رہی ہے، آپ ٹھیک ہو رہے ہیں، آپ اچھے ہو رہے ہیں۔ اس آدمی نے بھی خود کو دیکھا اور یہ دیکھا تو اس کو بھی تعجب ہوا۔ وہ گیا ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس اور جا کر کے اس نے اپنا چیک اپ کرایا تو پتا چلا کہ یہ بیماری اب تم کو ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کو تسلی نہیں ہوئی، جو ڈیٹ آپریشن کی دیا گیا تھا وہ آپریشن کے ڈیٹ میں وہ امریکہ پہنچتا ہے وہ ہاسپیٹل، اور آپریشن سے پہلے جو آخری چیک اپ ہوتا ہے جب وہ چیک اپ کیا گیا تو اس کے اندر کوئی بیماری تھی ہی نہیں، اس کے دل کی تمام برائی کو بیماری کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا تھا اور اس کو شفائے کلی عطا کر دی تھی۔ تو ڈاکٹر لوگ حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے، تمہاری تو یہ پوزیشن تھی، تم ہمارے نگرانی میں تھے، ہمارے زیر علاج تھے، ہم کو سب کچھ معلوم ہے، تم نے اپنا کہاں علاج کرایا؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ ڈاکٹر ہم نے کوئی علاج نہیں کرایا ہے، لیکن ہاں ایک کام ہم نے کیا ہے، وہ یہ کہ ہم نے اس طرح ایک بوڑھی خاتون کی جو بیوہ تھی ہم نے اس کی مدد کی ہے اور ہم نے اس کی دعا لی ہے، اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کہیں کوئی علاج نہیں کرایا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوڑھی خاتون کی دعا کی بدولت اس کے کتنے بڑے بیماری کو دور کر دیا اور اس کو شفا عطا کر دی۔ تو یہ واقعہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات میں لکھا ہے، اور بہت سارے واقعات ہیں جس کو بتلانے کا ابھی وقت نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مانگو۔ جب ہم کوئی عمل اللہ کے لیے خلوص اور اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ عمل کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے خلوص کی وجہ سے وہ عمل اللہ کے یہاں اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے۔
آخری 5ویں نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی تھی کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، کہ جان لو اگر یہ پورے دنیا کے لوگ اور تمام انسان مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، مقرر کر دیا، جو تمہارے مقدر میں ہے وہی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اور کہا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر یہ پورے دنیا والے مل کر تمہارا نقصان کرنا چاہیں، تمہیں تکلیف میں مصیبت میں پہنچانا چاہیں، لَمْ يَضُرُّوكَ، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں ہر عمل کرتے وقت میں اپنے اللہ کو سامنے رکھ کر کے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں سے جو باتیں عمل کی ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن چیزوں سے بچنا ہے اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔